تیمور پاشا سالار پاشا کا رشتہ لے کے جب سجل کے گھر جاتا ہے تو رابعہ کہتی ہے کہ میں نے تو آپ کے ساتھ رمشا اور سالار کی شادی کی بات کی تھی، آپ کس طرح سے اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ جس پہ تیمور پاشا رابعہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ رمشا میری بیٹی ہے لیکن سالار بھی تو میرے مرحوم بھائی کی اولاد ہے، اگر سالار سجل کو پسند کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ کسی قسم کی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ تو رابعہ کہتی ہے بھائی صاحب میں بھی تو بیٹیوں کی ماں ہوں، میری مجبوری کو بھی تو سمجھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رشتے کی بات تو ایک بیٹی کے لیے کروں اور رخصت دوسری بیٹی کو کر دوں؟ تیمور پاشا رابعہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اتنی دقیانوسی اور ایموشنل باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے بچوں کی محبت اور ان کی خوشیوں کو دیکھنا چاہیے۔ اب رابعہ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ تیمور پاشا کو کس طرح سے صاف انکار کرے۔ ظاہر ہے کہ رمشا رابعہ کی بیٹی ہے اور رمشا اپنی ماں کو دھمکی بھی دے چکی ہے کہ اگر سالار کی شادی مجھ سے نہیں ہوتی تو اس کی شادی سجل سے بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر میں اپنی جان دے دوں گی۔ رابعہ تو خود کو بہت مجبور محسوس کرتی ہے لیکن سجل سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، جو دوسرے کمرے میں بیٹھی ہے آخر ہمت کر کے سامنے آتی ہے اور تیمور پاشا سے کہتی ہے کہ انکل، آپ کو کس نے کہا کہ میں سالار کو پسند کرتی ہوں؟ میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ سالار میرے لیے پرپوزل بھیجنا چاہتا ہے، ورنہ میں بہت پہلے ہی آپ کو کال کر کے منع کر دیتی۔ تیمور پاشا تو سجل کی یہ بات سن کے حیرت زدہ ہو جاتا ہے، سالار کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، جبکہ سالار بھی تڑپ کے سجل کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، کیونکہ سالار جانتا ہے کہ سجل بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے ماضی میں جو کچھ ہوا، لیکن اب تو سالار اسے سچے دل سے اپنانا چاہتا ہے۔ اب رابعہ تو دل سے خوش ہوتی ہے کہ جو کام میں نہیں کر سکی آخر سجل کے انکار نے خود بخود کر دیا۔ تیمور پاشا سجل کے انکار کے بعد سالار سے کہتا ہے کہ میرا خیال ہے مزید ہمیں یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سالار کو لے کے وہاں سے چل دیتا ہے۔ دونوں باہر نکلتے ہیں تو سالار کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ تیمور پاشا سے کہتا ہے کہ انکل مجھ سے گاڑی ڈرائیو نہیں ہوگی، اگر آپ برا نہ منائیں تو پلیز آپ ڈرائیو کر لیں، اور ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ کے بس سالار کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ تیمور پاشا سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن سالار کی آنکھوں میں آنسو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے سالار کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رشتہ بھیجنے سے پہلے ایک دفعہ تمہیں سجل سے بات کر لینی چاہیے تھی، اور ویسے بھی جس قدر تم سجل کے لیے جذباتی ہو رہے ہو، میں نے تو اس لڑکی کی آنکھوں میں تمہارے لیے نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ لیکن سالار کہتا ہے کہ انکل سجل مجھ سے محبت کرے یا نفرت، لیکن میں صرف اور صرف اسی کا ساتھ چاہتا ہوں۔ ادھر ارجمن کو بھی شدید غصہ ہوتا ہے کہ اس کے منع کرنے کے باوجود سالار اور تیمور پاشا سجل کے گھر رشتہ لے کے چلے گئے۔ ارجمن کو اپنی بے وقتی کا شدت سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہی سالار جو اسے پوچھے بغیر کھانا تک نہیں کھاتا تھا، جسے اس نے ماں بن کے پالا ہے، اس کے منع کرنے کے باوجود سالار اس سجل کے لیے کریزی ہو رہا ہے۔ آخر ہے کیا اس لڑکی میں؟ معمولی سی شکل کی، معمولی سے گھر کی ایک عام سی لڑکی۔ سالار جیسے لڑکے کو بھلا اس لڑکی کے پیچھے پاگل ہونے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اب ارجمن خود تو جل سڑ رہی ہی ہے لیکن سوچتی ہے کیوں نہ یہی آگ رمشا کو بھی لگائی جائے، اسی لیے رمشا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں تو بڑا مان تھا اپنے پاپا پہ کہ جو تم چاہتی ہو وہی کریں گے، لیکن مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے تمہیں دیکھ کے کہ تمہارے پاپا نے تمہاری سو کالڈ محبت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ رمشا کا تو پہلے ہی رو رو کے برا حال ہے، ارجمن کی اس بات پہ اسے شدید غصہ آتا ہے۔ بہرحال ارجمن کہتی ہے کہ تمہارے پاپا تو سالار کو لے کے چلے گئے، جس پہ رمشا کہتی ہے کہاں چلے گئے؟ تو ارجمن طنزیہ رمشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہاری کزن سجل کا رشتہ مانگنے۔ حیرت ہے کہ تمہاری کزن نے تمہیں بتایا ہی نہیں کہ سالار اس کے لیے کتنا کریزی ہو چکا ہے۔ اور پھر رمشا کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے ساری رات روتے ہوئے گزار دی ہے، تم یہاں اپنی ادھوری خوشیوں کا سوگ منا رہی ہو اور وہاں تمہاری کزن آج سالار کو پانے کی خوشیاں منا رہی ہوگی۔ اور رمشا سے کہتی ہے کہ تم نے تو سالار کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی کہ اس گھر میں تمہارے قدم مزید مضبوط ہو جائیں، لیکن رمشا ڈیئر اب بہت کم دن ہیں تمہارے پاس، کیونکہ بہت جلد میں تمہیں اس گھر سے نکال باہر کرنے والی ہوں۔
رمشا بھلا کہاں ہار ماننے والی ہے، ارجمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے کہ آپ کا یہ خواب ہمیشہ خواب ہی رہ جائے گا، کیونکہ سالار کی شادی تو مجھ سے ہی ہوگی، اور اس گھر سے اگر کوئی جائے گا تو وہ میں نہیں بلکہ آپ ہیں۔ ادھر سجل فیصلہ کر چکی ہے کہ اب وہ سالار کے ساتھ نہ تو مزید کام کرنا چاہتی ہے، نہ ہی اسے زندگی میں دوبارہ دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے اپنا ریزگنیشن لیٹر لکھتی ہے اور سالار کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ سالار تو جب سجل کا ریزائن دیکھتا ہے اس کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ سجل سے کہتا ہے کہ سجل، تم اس طرح سے ریزائن نہیں کر سکتی۔ سجل کہتی ہے مسٹر سالار، یہی تو آپ کی غلط فہمی ہے، میں اپنی زندگی کے سبھی فیصلے اپنی مرضی سے کر سکتی ہوں۔ سالار کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے اس قدر نفرت کرتی ہو تو پھر تم نے میری جان کیوں بچائی تھی؟ جس پہ سجل کہتی ہے کہ یہ خوش فہمی بھی اپنے دل سے نکال دیں کہ میں نے آپ کی جان آپ کی محبت میں بچائی تھی۔ میں نے آپ کی جان اس لیے بچائی تھی کہ میں جانتی ہوں پاشا انکل آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں پاشا انکل کو کسی قسم کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کہہ کے سجل تو وہاں سے چل دیتی ہے، جبکہ سالار خود کو بہت مجبور محسوس کرتا ہے کہ ایسا کیا کروں کہ سجل کو یقین دلا سکوں کہ اب سچ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور اسے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اب رابعہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سجل نے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا ہے تو اسے ایک تو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اب گھر کے اخراجات کیسے چلیں گے، اور پھر یہ بھی کہ تیمور پاشا اس بات پر بہت برا بھی منا سکتا ہے کیونکہ اس نے سجل کو زبردستی اپنا آفس جوائن کرنے کے لیے کہا تھا۔ لیکن سجل کہتی ہے کہ اگر میں سالار کے سامنے رہوں گی تو وہ یہ سب حرکتیں پھر سے کرتا رہے گا اور میں سالار جیسے شخص کے لیے انکل کا بھروسہ نہیں گنوانا چاہتی، اسی لیے سالار سے شادی سے انکار کے ساتھ ساتھ میں نے یہ جاب بھی چھوڑ دی ہے۔ بہرحال رابعہ کہتی ہے کہ سجل، پتہ نہیں کیوں لیکن سالار کی آنکھوں میں جب میں نے دیکھا تو مجھے تمہارے لیے سچی محبت نظر آئی، مجھے ڈر ہے کہیں اس رشتے سے انکار کر کے تم اپنے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہی۔ سجل کہتی ہے میں اپنے فیصلے پہ بہت مطمئن ہوں کیونکہ سالار نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد سالار پہ یقین کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ دوسری طرف ارجمن کی باتیں سننے کے بعد رمشا تو زخمی شیرنی بن جاتی ہے، فوراً تیمور پاشا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ میرے حصے کی خوشیاں آخر سجل کی جھولی میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ آپ چاہیں تو سالار کو مجبور کر سکتے ہیں میرے ساتھ شادی کے لیے، لیکن شاید آپ میرے لیے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تیمور پاشا کے پاس تو رمشا کی اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک طرف رمشا ہے، اس کی مہر النساء کی آخری نشانی، تو دوسری طرف سالار ہے، اس کے مرحوم بھائی کی آخری نشانی۔ تیمور پاشا خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے، رمشا کے سر پہ محبت سے ہاتھ رکھتا ہے اور وہاں سے چل دیتا ہے، لیکن رمشا فیصلہ کر چکی ہے کہ میں بھی سالار کو اسی طرح سے حاصل کر کے رہوں گی جس طرح سے علیزے نے تابش کو حاصل کیا تھا۔ اس لیے رمشا اب اپنی جان لینے کی کوشش کرے گی اور تیمور پاشا سالار کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا کہ میری بیٹی کی زندگی بچا لو، اور ویسے بھی سجل تو خود تم سے شادی سے انکار کر چکی ہے، جس طرح تم سجل کو چاہتے ہو بالکل اسی طرح رمشا تمہیں چاہتی ہے، تمہیں تو تمہاری محبت نہیں مل سکی، کیا تم میری بیٹی کی محبت اس کی جھولی میں نہیں ڈال سکتے؟ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ رمشا کا یہ ڈرامہ کامیاب ہوتا ہے یا سالار پاشا اس سب کے بعد بھی رمشا سے شادی سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ سب پتہ چلے گا ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔